پاکستان تو بھارت کو ہر بار ہاتھ آگے بڑھاتا ہے, دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ آئیے بات کریں, ڈسکشن کریں, لیکن جب وہاں کا پرائم منسٹر ہی, انڈیا کا پرائم منسٹر ہی اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے تو پھر کیا یہ ایکسیپٹ کر لیں گے سارک کی میٹنگ سے پہلے پہ؟ دیکھیے, عالمی برادری بھی دیکھ رہی ہے, ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلسل انڈیا کو بات چیت کی دعوت دے رہا ہے, مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے, سیاسی حل کی دعوت دے رہا ہے, اور اس طرف سے جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اب یہ جو خط لکھا گیا ہے پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے کہ اس مہینے کے آخر میں سیکرٹری خارجہ جو ہیں بھارت کے یہ پاکستان آئیں اور کشمیر پہ بھی بات کریں, اور سارے ایشوز پہ بات ہونی چاہیے, جہاں جہاں پہ اختلاف ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ مودی کے وہ بیانات جو اگریسو ٹون میں ہوتے ہیں وہ بھارتی رائے عامہ کے لیے ہوتے ہیں. ان سائڈ پالیسی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے بات چیت سے ابھی تک آفیشیلی انکار نہیں کیا, اور وہ یہ ایسا 42 دن ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر, پوری لیڈرشپ جو ہے اس کو گرفتار کیا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ جو ہیں, معاملات حکومت کی ریٹ موجود نہیں ہے. انڈیا چاہتا ہے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے, لیکن انڈیا جن شرائط پہ چاہتا ہے وہ پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بات کا شروع ہونا اور یہ دعوت کا جانا, اور اگر بھارتی سیکرٹری خارجہ آتے ہیں تو پھر یہ اس معاملے میں پیش رفت ہوگی. دیکھیے 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں. اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے جو ڈیلیگیشن تھا اس کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں ملی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے دفاتر بھارت میں بند کر دیے سارے, کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے کشمیر پہ بات کی تھی. میڈیا پہ پابندیاں ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن وہاں پہ بالکل نہیں ہے, انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. ہمیں سری نگر سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ وہاں کوئی انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے, فورسز جو کر رہی ہیں. اس تناظر میں پہلی مرتبہ بان کی مون بھی بولے ہیں. انہوں نے کشمیر کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا ہے. اس نے کہا یہ مسئلہ حل کرو, اقوام متحدہ پوری طرح اس کے لیے تیار ہے. امریکہ کی ٹون بھی تبدیل ہوئی ہے. باقی یہ میں اس پہ دیکھیے, اس حکومت کو ہم کرٹیسائز بہت کرتے ہیں, لیکن فارن آفس سے ملیحہ لودھی ہو جائیں یا سیکرٹری خارجہ ہو جائیں, یہ جس طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہیں یہ مناسب ہے اور اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نواز شریف صاحب لاسٹ ٹائم بھی گئے, اس سے پہلے بھی گئے, یو این میں جا کر کشمیر کے بارے میں سپیچ دی. اب جا کے بان کی مون صاحب کو یاد آتا ہے کہ جی ہاں کشمیر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کے اوپر اس طرح کا پریشر ہمیں نظر نہیں آتا. سراہ لینے سے ہماری کوششیں, کیا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں یہ بات تو صحیح ہے, بان کی مون صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بائیلیٹرل ڈائیلاگ کے ذریعے انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ تمام مسائل حل کرے, انکلوڈنگ کشمیر, ریجنل خطے کی اسٹیبلٹی کے لیے وغیرہ, یہ تمام. اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھی یونائٹڈ نیشن میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ کے پاس جو یون ریزولوشن پینڈنگ پڑی ہیں ان پہ آپ نے امپلیمنٹیشن, اس کی بات آپ کیوں نہیں کرتے ہیں, لیکن یہاں آ کے وہ بالکل رک جاتے ہیں. اس کا مطلب یہاں ان کا جھکاؤ جو ہے یونائٹڈ نیشن کا بھی وہ انڈیا کی طرف ہے. وہ ریزولوشن 1948 والی, پلیبسائٹ والی, اس کی وہ بات نہیں کرتے. دوسرا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں اگر ان کو انہوں نے دیکھ لیا ہے کتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا, تشدد, ایٹراسٹی, مظالم, تو کیوں نہیں اگر کوئی اور ملک ہوتا, ابھی تک ایک انٹرنیشنل ریسکیو ایفرٹ ہونا چاہیے تھا, میڈیکل ایفرٹ ہونا چاہیے تھا, میڈیکل سپلائی, فوڈ سپلائی ٹو انڈین آکوپائڈ کشمیر. یونائٹڈ نیشن کی یہ ایجنسیز کو ایئر لفٹ کرنا چاہیے تھا, وہ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انڈیا کی بات آتی ہے, جب کشمیر کی بات آتی ہے, تو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان کی اپنی مسئلتیں ہیں, ان کی اپنی کمپلشن ہے. ہو گئی کہ 1 سال کی بچی اپنے گھر میں لیٹی ہوئی ہو, پیلٹ گنوں سے اس کو بھی چل نہیں کر دیا جائے گا بھارتی فورسز کی. دیکھیں وہ تو صحیح ہے, وہ تو پوری دنیا کو پتا. اب واقعی جو تنویر صاحب کہہ رہے ہیں, ویڈیو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے انڈین فورسز گھروں پہ حملہ کر رہے ہیں جا کے. ایک تو یہ, اور دوسرا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو آ رہے ہیں سیکرٹری خارجہ لیٹ سے انڈیا کے آتے ہیں اس سال کے آخر میں, اس مہینے کے آخر میں, ازوم کرتے ہیں کہ وہ آ جاتے ہیں. ان کی سوئی ابھی بھی اڑی ہوئی ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے اوپر. وہ کشمیر پہ اس طرح بات نہیں کریں گے جس طرح ہم بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں تو کراس بارڈر ٹیررزم پہ بھی بات کریں, کراس بارڈر ٹیررزم ہم تیار ہیں, ہم اس میں بھی بات کریں. ہمارے پاس تو زیادہ ان کے حوالے سے ان کے خلاف جو ہے مواد ہے. کلبھوشن یادو پکڑا گیا, اس سے زیادہ کیا بڑا چیز ہو سکتی ہے. نریندر مودی نے مان لی اپنی. جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں یہ دنیا بدل چکی ہے, عالمی دنیا بدل چکی ہے, حالات بدل چکے ہیں. آپ کشمیر کے مسئلے پہ رسپونڈ کریں تو دنیا آپ کی بات سنے گی. جس طرح سے بان کی مون کا بیان آیا, امریکہ کا سٹیٹمنٹ آیا, باقی چیزیں ہیں.
आप कश्मीर के मसले को इंसानी मसले के तौर पे पेश करें, सही। ह्यूमन राइट्स का मसला बना के पेश करें, जख्मियों को वहाँ पे अस्पताल जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, इसको पेश करें। अगर वो लोग जो कालदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखते हैं वो सड़कों पे आके नारेबाजी करके फॉरेन पॉलिसी पे करेंगे और बैनुल-अक़वामी ताकतें देखेंगी कि कश्मीर का मसला इनके ज़रिए से मामला हो रहा है, उससे हमारा केस ख़राब होगा। सही। हमें ये देखना है कि हम सफारती सतह पे जितना एग्रेसिव टोन अपना हम इंडिया को इंगेज करके जितनी बातें मनवा सकें और सेटलमेंट की तरफ ला सकें, हम कश्मीरियों की सपोर्ट अमली तौर पे जो कर सकें वो कर लें, लेकिन उस रास्ते पे ना जाएं जिससे आलमी बरादरी में हमारा केस खराब होगा। सही। इसमें एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। मेरा ख्याल है जो प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जी। सितंबर में जो इजलास होगा, मेरा ख्याल है इस दफा नवाज शरीफ साहब की स्पीच ज़्यादा फोर्सफुल होगी और ज़्यादा आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा सही। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि अभी हालात ऑन ग्राउंड जो है वो बहुत बदल गए। ठीक। एक तो ये, दूसरा मैं अभी भी कहूँगा कि हमें जो देखना भी हमारे जो आए थे एम्बेसडर आए थे, यहाँ की कॉन्फ्रेंस हुई थी जो वर्ल्ड कैपिटल में बड़े हमारे इंपॉर्टेंट कैपिटल में हमारे एम्बेसडर हैं, भाई अभी तक कोई खबरें नहीं आई हैं को पता लगे कि हमारे एम्बेसडर जो हैं उन्होंने जाके अपने कैपिटल्स के अंदर कैसे मोबिलाइज किया है पब्लिक ओपिनियन सही। और वहाँ के लोगों के वहाँ के थिंक टैंक्स जो हैं इन फेवर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अगेंस्ट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। सही। तो वो जो डिप्लोमेटिक एफर्ट हमारे जो फॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेट्स के हैं वो चीज़ अभी हमें सामने उस तरह नजर नहीं आ वो रही। इजलास एक अच्छी चीज थी, उसको